بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ڈاکٹر احمد خان ایک بار پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایزی لائف چینل لائف کو ایزی رکھنے کے لیے مختلف قسم کی ویڈیو نشر کرتا ہے، اور ان میں نصیحت کے متعلق فی الحال ویڈیوز چل رہے ہیں، اور ان کا علاج ہومیوپیتھک طریقے سے بتایا جا رہا ہے، جن میں چند ایسی ویڈیوز بھی ہیں جن میں صرف ایک دوائی سے، جس طرح میں نے بتایا پچھلی ویڈیو میں کہ ایک دوائی سے آپ نزلے سے لے کر فالج تک کا علاج کر سکتے ہو۔ تو دوستو، آج ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ وہ موضوع ہے جنسی امراض پر مشتمل۔ ان امراض میں صرف ایک ٹاپک لیا ہے، مشت زنی، مسٹربیشن یا جلق۔ دوستو، بیوی کے علاوہ شہوت پوری کرنے کی مختلف صورتیں، مثلاً زنا، لواطت، جانوروں سے بدفعلی، مشت زنی وغیرہ، سب کی سب ناجائز و حرام ہیں۔ ان ناجائز و حرام امور میں سے آج ہم نے جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ مشت زنی ہے، اور دن میں تقریباً مجھے ملنے والے آدھے میسیجز ہاتھ سے اپنی زندگی تباہ کرنے والے لوگوں کے ہوتے ہیں، تو ان سب کو علیحدہ علیحدہ سے جواب دینا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ تو اس لیے اس سلسلے میں ایک ویڈیو بنانے کی سوچ آئی ہے۔ تو آج میں وہ ویڈیو پیش کر رہا ہوں جس میں مشت زنی کے اسلامی نقصانات، یعنی دینی نقصانات اور دنیاوی نقصانات، یعنی جس سے رب بھی ناراض ہوتا ہے اور ہم اپنی صحت بھی کھوتے ہیں، اس پر بھی تفصیلی بات ہوگی۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو ایک ایسا نسخہ بتاؤں گا کہ اگر اس مرض میں ملوث لوگ ان کو استعمال کر لیں، تو اگر انہوں نے 40 سال بھی مشت زنی کی ہوگی تو انشاءاللہ اس کو ہونے والا سارا نقصان جو اس نے اس عادت کبیح سے کیا ہوگا، اس سارے نقصان کا ازالہ ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کو یہ عادت ایسی لگ چکی ہو کہ کسی بھی صورت وہ چھوٹنے کا نام نہیں لیتی، تو اللہ کے فضل سے اگر کوئی بندہ میرا یہ نسخہ استعمال کر لے، جو میرا ذاتی کلینیکل مجرب نسخہ ہے، تو انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ شہوت کی نیت سے اپنے عضو کو ہاتھ بھی نہیں لگا پائے گا، اس کو اتنی نفرت ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نامرد ہو جائے گا یا اس میں جنسی کمی ہو جائے گی۔ ہومیوپیتھی ایک ایسا طب ہے، ایک ایسی پیتھی ہے کہ جو انسان کے اندرونی خفیہ تحریک اور شعور پر بھی کام کرتی ہے۔ ہومیوپیتھی میں ایسے ادویات ہیں کہ ایلوپیتھی والے اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ جا رہا ہے اور اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے، تو دوسرے طب والے اس کو سلا دیں گے، اس کو سکون والی ادویات دیں گے، لیکن ہومیوپیتھی میں اس کو دوائی دی جائے گی اور انشاءاللہ وہ صحت یاب بھی ہو جائے گا۔ اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ وہ بار بار ہاتھ دھو رہا ہے، اس کو وہم ہو چکا ہے، کوئی ایسا بندہ ہے جس کو اپنی بیوی سے خطرہ ہے،
ڈرتا ہے کہ وہ مجھے مار دے گی، اور کوئی ایسا بندہ ہے، مریض ہے، جو اپنے چاہنے والوں سے نفرت کرے اور اپنے دشمنوں سے محبت کرے۔ ٹھیک ہے نا، یہ چند مثالیں میں ویسے آپ لوگوں کے لیے جو ہے نا دے رہا ہوں تاکہ آپ لوگ یہ یقین کر لیں کہ واقعتاً ہومیوپیتھی عادت چھڑا سکتی ہے۔ تو ایسی ساری جو ذہنی امراض ہیں، جو ذہنی اختراعات ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ان کا علاج ہومیوپیتھی میں ہے، اور ان بیماریوں میں سب سے اہم بیماری جو ہے نا یہ مشتزنی ہے۔ ٹھیک ہے، یہی ذہن کی پیداوار ہے۔ اگر ہم ذہن کا علاج کر لیں تو انشاءاللہ یہ کنٹرول میں ہو جائے گا۔ آج کل کے اس پرفتن دور میں موبائل، انٹرنیٹ اور ٹی وی وغیرہ پر بے حیائی کے مناظر دیکھ دیکھ کر نوجوانوں کی ایک تعداد ہے جو مشتزنی کا شکار ہو جاتی ہے، اور اس بات کی اس کو خبر بھی نہیں ہے کہ اس کے دینی اور دنیاوی کیا نقصانات ہیں۔ وہ بدمست ہو کر اس بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، اور جب ان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے تو پانی سار سے گزر چکا ہوتا ہے اور یہ اپنی زندگی کو برباد کر چکے ہوتے ہیں۔ آج ہم اس خبیث فعل سے جتنا ہو سکے گا پردہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھ لیں۔ سب سے پہلے ہم مشتزنی کے حوالے سے اپنے نبی کے فرمان سنتے ہیں، اس فعل کی وعیدیں اور نقصانات جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ہاتھ سے نکاح کرنے والا ملعون ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ 7 لوگ ایسے ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی، اور بروز قیامت ان کی جانب نگاہ رحمت نہ فرمائے گا، اور ان سے فرمائے گا کہ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ، بشرط یہ کہ توبہ نہ کر لیں۔ ان میں ایک بندہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے غسل واجب کرنے والا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں تفسیر روح المعانی میں کہ میں نے سنا ہے کہ بروز قیامت ایک قوم کو اس حال میں لایا جائے گا کہ ان کے ہاتھ حاملہ ہوں گے۔ میرے خیال میں یہ وہ ہوں گے جو اپنے ہاتھ سے غسل واجب کیا کرتے تھے، یعنی مشتزنی کرتے تھے۔ گناہوں کے سیلاب کی ہلاکت سامانیہ، یہ فحاشی، یہ عریانی کا طوفان، مخلوط تعلیمی نظام، مختلف شعبہ ہائے زندگی میں مردوں اور عورتوں کا اختلاط، ٹی وی اور انٹرنیٹ پر فلمیں، ڈرامے اور شہوت افزا مناظر، رسائل و جرائد کے سیکس اپیلز، مضامین وغیرہ نے مل جل کر آج کے نوجوان کو باولا بنا دیا۔ عربی مقولہ ہے، الشباب شعبۃ من الجنون، یعنی جوانی دیوانگی کا ہی ایک شعبہ ہے۔ آج کے نوجوان پر شیطان نے اپنا گھیرا تنگ کر دیا ہے، خواہ بظاہر نمازی اور سنتوں کا عادی ہی کیوں نہ ہو، اپنی شہوت کی تسکین کے لیے مارا پھر رہا ہے۔ معاشرہ اپنے غلط رسم و رواج کے باعث بیچارے کی شادی میں بہت بڑی دیوار بن چکا ہے۔ امتحان سخت امتحان ہے، مگر امتحان سے گھبرانا مردوں کا کام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بتاتے ہوئے کلیجہ کانپتا ہے اور حیا سے بھی آنکھیں بھری ہیں، لیکن میری ان معروضات کو بے حیائی پر مبنی نہ سمجھنا، بلکہ میں تو آپ کو عین درس حیا دے رہا ہوں اور آپ کی صحت کی طرف آپ کو لانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ افسوس، گندی ذہنیت کے حامل کئی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں شادی کی راہیں مسدود پا کر اپنی ہی ہاتھوں اپنی جوانی برباد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابتداءً اگرچہ لطف آتا ہے، مگر جب آنکھ کھلتی ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، بہت ہی زیادہ نقصان کر لیتے ہیں، اور اتنا زیادہ کر لیتے ہیں کہ اگر یہ فعل اب یہ چھوڑنا بھی چاہیں تو ان کے لیے چھوڑنا ناممکن ہو جاتا ہے۔
ایک بار یہ فعل کر لینے کے بعد پھر مشتزنی کرنے کو جی چاہتا ہے، اگر چند بار کر لیا تو عضو میں ورم آ جاتا ہے اور عضو کی نرم و نازک رگیں رگڑ کھا کر دب کر سست ہو جاتی اور پٹھے بے حد حساس ہو جاتے ہیں، اور بالآخر نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ منی کی کمزوری کی وجہ سے، اس کے پتلا پن کی وجہ سے ذرا بدنگاہی ہوئی یا ذہن میں تصور قائم ہوا تو منی خارج ہو جاتی ہے، بلکہ اس جگہ تک نوبت پہنچ آتی ہے کہ کپڑے سے رگڑ کھا کر ہی منی ضائع۔ یاد رکھیں، منی اس خون سے بنتی ہے جو تمام جسم کو غذا پہنچانے کے بعد بچ جاتا ہے۔ جب یہ کثرت کے ساتھ خارج ہونے لگے تو خون بدن کو غذا کیسے فراہم کرے گا؟ نتیجہ جسم کا سارا نظام درہم برہم، دل کمزور، معدہ، جگر اور گردے خراب، نظر کمزور، کانوں میں شائیں شائیں کی آوازیں آنا، چڑچڑاپن، صبح اٹھے تو بدن سست، جوڑ میں درد اور آنکھیں چپکی ہوئی، منی پتلی پڑ جانے کی صورت میں تھوڑی تھوڑی رطوبت بہتے رہنا، نالی میں رطوبت پڑی رہنا اور سڑنا، پھر اس سبب سے بعض اوقات زخم ہو جانا اور اس میں پیپ پڑ جانا، شروع میں پیشاب میں معمولی جلن، پھر مواد نکلنا، پھر جلن میں اضافہ، یہاں تک کہ پرانا سوزاک ہو کر زندگی کو ایسا تلخ کر دیتا ہے کہ آدمی موت کی آرزو کرنے لگ جاتا ہے۔ منی کا پتلا ہونے کے سبب بلا کسی خیال کے پیشاب سے پہلے یا بعد پیشاب میں مل کر نکل جانا، اسی کو جریان کہتے ہیں، جو شدید ترین امراض کی جڑ ہے اور مشتزنی کی پہلی بیماری ہے۔ ٹھیک ہے، اسی کی وجہ سے جو ہے نا اس کے بعد مزید نقصانات ہوتے ہیں۔ عضو میں ٹیڑھا پن بھی ہو جاتا ہے، ڈھیلا پن بھی ہو جاتا ہے، عضو جڑ سے کمزور ہو جاتا ہے، شادی کی بھی قابلیت نہیں رہتی، اور اگر شادی کرنے کے بعد جماع کر لیا تو اولاد کی امید نہیں رہتی، کمر میں درد ہوتا ہے، چہرہ زرد ہوتا ہے، آنکھوں میں گڑے، شکل بہت خوفناک سی بن جاتی ہے، تپ دق ٹی بی وغیرہ لگ جاتے ہیں، پاگل پن بھی اس میں آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اطلاع کے مطابق 1000 میں سے 444 لوگ مشتزنی کے سبب پاگل ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، تو مشتزنی سے چھٹکارا کس طرح ہم حاصل کریں گے اور اس کا علاج کس طرح کریں گے؟ یاد رہے کہ سب سے پہلے اس گناہ سے پکی سچی توبہ کر لیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس گناہ کے اسباب پر غور کریں کہ یہ گناہ مجھ سے سرزد کیسے ہوتا ہے۔ بری صحبت کی وجہ سے، فلموں ڈراموں کی وجہ سے، انٹرنیٹ کے غلط استعمال کی وجہ سے یا بدنگاہی کی وجہ سے، جو بھی سبب ہو اس کو فوراً دور کریں اور اچھی صحبت اختیار کریں، اپنے آپ کو نیک کاموں میں مشغول کریں۔ ٹھیک ہے، جب یہ سب کچھ آپ کر لیں گے، اس کے بعد پھر بھی آپ نہیں اپنے آپ کو سنبھال سکتے تو پھر جو ہے نا روزہ رکھنے کی عادت ڈالیں، کیونکہ روزہ شہوت کا توڑ ہے۔ دوستو، علاج کرنے والے دوستوں کو میرا مشورہ یہی ہے کہ اگر آپ دوائی لینا چاہتے ہیں اور آپ نے ویڈیو پوری نہیں دیکھی تو آپ دوائی مت لیں، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ ویڈیو پوری دیکھ لیں، اس میں اس مرض کی قباحت، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو وعید بیان کی ہیں وہ بھی ہے، اور جو اس کے جسمانی نقصانات ہیں وہ بھی ہیں، اور جن کی وجہ سے، جن اسباب کی وجہ سے یہ مرض لگتا ہے وہ سب ہو۔ تو جب آپ یہ سب دیکھ لیں گے، سن لیں گے، تو اس کے بعد آپ کے دل میں جو ہے نا ان سے بچنے کا داعیہ پیدا ہوگا۔ جب آپ کے دل میں اپنا شوق پیدا ہوگا تو انشاءاللہ دوائی آپ کے ساتھ 100% معاون ہوگی اور آپ اس پہلے بد سے بچ جائیں گے، اور انشاءاللہ اتنی آپ لوگ جو ہے نا اس دوائی کی اتنی افادیت دیکھو گے کہ شہوت کی نگاہ سے، شہوت کے لحاظ سے جو ہے نا، شہوت کی نیت سے آپ اپنے عضو کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکیں گے۔ تمام حضرات دوائی نوٹ کر لیں۔
دوستو آپ اسٹافی سیگیریا 1 ml لے لیں اور اس کے 2 قطرے آپ زبان پر ڈائریکٹ ڈال دیں، زیادہ نہیں ڈالنے۔ ایک خوراک صبح لے لیں، ایک دوپہر کو لے لیں اور ایک شام کو، بس پھر اس دوائی کو فی الحال رکھ دیں۔ اس کے دوسرے دن جو ہے نا آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے لینا ہے ایسڈ فاس 30، بیوفو 30 اور چائنا 30۔ یہ تینوں آپ نے لینے ہیں، الگ الگ لینے ہیں، یاد رکھیں ملا کر نہیں لینے ہیں۔ ان تینوں کے 5 قطرے تھوڑے سے پانی میں ملا کر دن میں 3 بار لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے 5 قطرے ہو گئے، اس کے ساتھ آپ نے لینی ہے ایونا سٹائوا اور اسٹلیگو، اور اس کے ساتھ جو ہے نا آپ نے لینا ہے الفلفا کیو میں۔ یہ تینوں آپ نے مدر ٹنکچر میں لینے ہیں، الفلفا کیو، ایونا سٹائوا کیو اور اسٹلیگو کیو۔ ان تینوں کو آپ نے مدر ٹنکچر یعنی کیو میں لینا ہے۔ اس کے 10 قطرے آپ نے 3 بار لینے ہیں دن میں، ٹھیک ہے۔ تھوڑے سے پانی میں ڈال کر آپ نے لینے ہیں، ان کو ملانا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر ایونا اور الفلفا کو ملانا چاہیں تو اس کو آپ ملا دیں۔ اسٹلیگو کو جو ہے نا آپ نے علیحدہ سے لینا ہے۔ دوستو باقی ادویات آپ پورا مہینہ لیں، اور جو اسٹافی سیگیریا 1 میں نے آپ کو بتایا ہے تو وہ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ ہفتے میں 1 دن آپ نے اسی طریقے پہ لینا ہے جس طریقے پہ میں نے بتا دیا۔ اس دن آپ نے دوسری ادویات بند کر دینی ہے۔ کس طرح؟ صبح 2 قطرے زبان پر ڈالیں، دوپہر کو ڈالیں اور شام کو ڈالیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس دن آپ نے دوسری دوائیاں نہیں لینی، یعنی مطلب اسٹافی سیگیریا جو ہے وہ ویکلی ونس ہے، یعنی ویکلی 1 ڈے ہے، یعنی ہفتے میں 1 دن آپ نے لینا ہے۔ لیکن یہ بات آپ یاد رکھیں کہ اس دن آپ نے باقی تمام ادویات کو چھوڑ دینا ہے۔ آپ نے اس دوائی کو 1 ماہ تک لینا ہے، اپنے انداز کو دیکھنا ہے۔ اگر آپ میں اس سے فرق آ گیا، بہتری کی طرف آپ چل گئے، ٹھیک ہے نا، تو آپ 1 ہفتہ کے لیے دوائی روک دیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ آپ کی امپرومنٹ بڑھتی جائے گی۔ پھر 1 ہفتہ رکنے کے بعد پھر اسی ترتیب سے آپ دوائی شروع کر دیں، 1 ماہ اور بھی لے لیں۔ اگر آپ کی عادت چھوٹ گئی اور آپ بہتری کی طرف آ گئے تو آپ کو مزید دوائی لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور اگر آپ بہتری کی طرف نہیں آئے تو پھر آپ نے اس طرح 1 ماہ کے بعد پھر 1 ہفتہ چھوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر 1 ماہ کرنا ہے۔ اس طرح آپ زیادہ سے زیادہ ان ادویات کو 3 یا 4 ماہ تک استعمال کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کے جسم کو ہونے والا سارا نقصان اس کا بھی ازالہ ہو جائے گا، آپ کی کمزوری بھی ختم ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ کی یہ عادت قبیح جو ہے، یہ بری عادت جو ہے، اس سے بھی آپ کی نفرت پیدا ہو جائے گی۔ دوستو اگر پھر بھی آپ کو کچھ پرابلم ہے تو میں نے ڈسکرپشن میں اپنا نمبر اور فیس بک کو جو ہے نا اس کی ID دی ہوئی ہے، تو آپ اس پر میرے ساتھ رابطہ کر لیں۔ انشاءاللہ میں پھر مزید آپ کے ساتھ تعاون کروں گا۔ آپ کو کسی دوسری ڈاکٹر کی یا ڈاکٹر کی انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن اگر آپ کو پھر بھی کچھ پرابلم ہے تو بالکل آپ میرے ساتھ رابطہ کر لیں، میں مزید بھی آپ کی رہنمائی کروں گا۔ یاد رکھیں، ایک بار پھر میں آپ کو یہی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ ویڈیو، ساری ویڈیو کو آپ نے اسکپ کیا کر لیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے علاج کرنا ہے تو اس ویڈیو کو آپ نے ٹوٹلی دیکھنا ہے، مکمل طور پر دیکھنا ہے، 1 منٹ بھی اس کا آپ نے اسکپ نہیں کرنا، کیونکہ اس میں سارے آپ کی صحت کے ساتھ متعلقہ باتیں ہیں جو آپ کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ تو دوستو انشاءاللہ ملتے رہیں گے، آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ملاقات میں پھر بھی جنسی امراض پر گفتگو ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔